السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جو علماء کرام کے ویڈیوز آپ کے چینل میں شیئر کرتے ہیں اور علماء کے کہ زکوٰۃ کے میں جو زیور ہے سونے کے اس میں زکوٰۃ نہیں، اس سلسلے میں آپ کو شیخ سرفراز فیضی حافظ اللہ نے جواب دیا تھا، اس سلسلے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ بتائیں، کیا آپ رجوع کریں گے یا پھر آپ اس کا کچھ جواب دیں گے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ شیخ سرفراز فیضی ہیں، جب میرے پاس ایک سوال آیا تھا نا کہ عورتیں وہ جو زیورات اس لیے خریدے جاتے ہیں کہ زیب و زینت اختیار کی جائے، انہیں استعمال کیا جائے، ان پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ جو پہننے والے زیورات ہیں، سعودی عرب کے جو مفتی اعظم ہیں شیخ عبدالعزیز آل شیخ، اور یہاں کے بڑے علماء میں سے شیخ صالح الفوزان ہیں، سعد الختلان ہیں، عبدالعزیز الفوزان ہیں، اور وغیرہ وغیرہ، بہت سارے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ ان زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے جو بڑے 4 امام ہیں ان ائمہ میں سے بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو اس بات کے قائل ہیں کہ زکوٰۃ ہے، 3 امام اس بات کے قائل ہیں کہ ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، جو کہ زیورات استعمال کے لیے خریدے جاتے ہیں۔ بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ فیضی صاحب نے، سرفراز فیضی بمبئی میں ہیں، میری تو کبھی ملاقات نہیں ہوئی لیکن اکثر میں ان کی ویڈیوز دیکھتا ہوں، تو اس ویڈیو میں دراصل انہوں نے جو اعتراضات کا جواب دیا ہے، وہ اعتراضات میرے نہیں ہیں، یا وہ میرا اکیلے کا موقف نہیں ہے، بلکہ امت کے بہت بڑے بڑے علماء کا موقف یہ ہے کہ زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جی ہاں، اب چونکہ شیخ سرفراز فیضی کی آواز، انہیں یہ چاہیے تھا کہ اپنے موقف کی تائید میں، وہ اگر یہ موقف غلط ہے کہ ان کے اوپر ان زیورات پر بھی زکوٰۃ ہے، تو ایک مقالہ دارالافتاء کو بھیجتے، جو شیخ عبدالعزیز آل شیخ ریاض میں موجود ہیں، ان تک پہنچانے کی کوشش کرتے، شیخ صالح الفوزان تک پہنچانے کی کوشش کرتے کہ بھائی آپ کا یہ موقف محل نظر ہے، آپ اس سے رجوع کر لیجئے۔ یہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے رجوع کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ بھائی یہ رجوع کا مسئلہ نہیں ہے، یہ قدیم زمانے سے اس میں اختلاف چلا آ رہا ہے، اور میں نے بتایا نا کہ 4 اماموں میں سے 3 امام اس کے قائل ہیں کہ ان پر زکوٰۃ ہی نہیں ہے، اور ایک امام یہ کہتا ہے کہ اس پر زکوٰۃ ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں اہل حدیث علماء کی اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ زیورات پر زکوٰۃ ہے۔ البتہ جو مجھے مناسب لگتا ہے، جو مجھے زیادہ صحیح بات لگتی ہے، وہ یہ کہ ان زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیوں؟ اور اس کی بنیادی وجوہات ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں اگر آپ اجازت دیں تو ایک تو یہ جو احادیث پیش کی جاتی ہیں وہ 3 احادیث ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلے حدیث ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے ہاتھوں میں چاندی کی بڑی انگوٹھیاں تھیں، تو آپ نے فرمایا عائشہ یہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں نے یہ اس لیے بنوائی ہیں کہ انہیں پہن کر آپ کے لیے زینت اختیار کروں۔ آپ نے فرمایا کیا ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں، تو آپ نے فرمایا تمہیں آگ کے لیے یہی کافی ہیں۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے، حافظ ابن حجر اور شیخ البانی نے ان احادیث کو صحیح قرار دیا ہے، جبکہ دوسری جانب ترمذی، دارقطنی، ذہبی اور ابن عبد الہادی نے ان احادیث کو یا اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ سنن دارقطنی میں بھی تحقیق التحقیق اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان احادیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ عطا رحمۃ اللہ علیہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، یہ دوسری حدیث ہے، میں سونے کا زیور پہنتی تھی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ بھی کنز ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جائے اور اس کی زکوٰۃ ادا کر دو تو وہ کنز نہیں رہتا۔ ابو داؤد اس کی سند کے تمام راوی ثقہ ہیں، لیکن عطا ابن ابی رباح کا علی ابن مدینی کے مطابق ام سلمہ سے سماع ثابت ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس حدیث کو ابن قطان نے صحیح قرار دیا ہے اور حافظ عراقی نے اس کی سند کو جید کہا ہے، اور ان دونوں کے اقوال حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں نقل کیے ہیں۔ لیکن
لیکن البانی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے. جو یہ حدیث عطا رحمۃ اللہ علیہ ام سلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے سونے کے زیور پہنے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بھی کنز ہے. تو اس حدیث کو علامہ البانی نے ضعیف قرار دیا ہے، جو کہ دوسری حدیث ہے زیورات پر زکوٰۃ دینے کے سلسلے میں. اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور شعیب اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اپنی بیٹی کے ساتھ آئی تھی اور اس کے ہاتھ میں سونے کے 2 موٹے کڑے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ خاتون نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ ان 2 کڑوں کے بدلے میں آگے کے آگ کے کڑے تمہیں پہنائے؟ راوی کا کہنا ہے کہ اس عورت نے ان کڑوں کو اتار کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا اور کہنے لگی یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں. اس حدیث کو ابو داؤد نے، نسائی نے روایت کیا ہے. اس حدیث کو ابن قطان، ذیلعی اور ابن ملقن نے صحیح قرار دیا ہے، جبکہ نووی رحمۃ اللہ علیہ اور البانی نے اسے حسن قرار دیا ہے. لیکن ترمذی، نسائی، ابن حبان، بیہقی، ابن حزم، ابن جوزی اور ابن کثیر نے اسے ضعیف قرار دیا ہے. والأحاديث المروية التي استدل بها القائلون بالوجوب كلها ضعيفة كما قال الإمام الترمذي لا يثبت في هذا الباب شيء. ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ لکھا ہے کہ زیورات، چنانچہ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زیورات میں زکوٰۃ فرض ہونے سے متعلق کوئی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. جامع ترمذی میں یہ نقل کیا ہے. اسی طریقے سے ابن جوزی کہتے ہیں یہ تمام احادیث ضعیف ہیں. حافظ ابن رجب کہتے ہیں اس مسئلے سے متعلق 2 طرفہ احادیث موجود ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی پائے ثبوت تک نہیں پہنچتی. تو یہاں یہ بات آپ کی سمجھ میں جو آ رہی ہے کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے یہ رجوع کر لیا ہے. رجوع کا موقف اصل میں رجوع جو ہوتا ہے نا وہ اس غلط موقف سے ہوتا ہے جب آپ کسی کو یہ قائل کرا دیں کہ ہاں بھائی یہ صحیح احادیث ہیں، اور ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے محدثین ان احادیث پر کلام کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ احادیث صحیح ہیں بلکہ صحیح نہیں ہیں، بلکہ امام ترمذی تو کہتے ہیں کہ اس ضمن میں کوئی بھی صحیح روایت موجود نہیں ہے، کوئی بھی صریح روایت موجود نہیں ہے. حالانکہ زکوٰۃ اب 5 پلرز ہیں ان میں سے ایک پلر ہے یہ اسلام کا زکوٰۃ دینا. تو اس کے بارے میں کوئی بھی صریح اور صحیح حدیث روایت موجود نہ ہونا یہ بھی دراصل آپ کو اور ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے. تو موقف دونوں ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ رجوع کر لیں، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ زکوٰۃ نہ دیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ احادیث صحیح ہیں تو آپ زکوٰۃ دیں، کون منع کر رہا ہے آپ کو؟ لیکن جو صحیح موقف میری نظر میں ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مستعمل جو اشیاء ہیں، چاہے وہ آپ کی گاڑی ہو، چاہے وہ آپ کا گھر ہو یا کوئی اور چیزیں ہوں، کتنی بھی قیمت کی پہنچ جائیں، وہ زیورات ہی کیوں نہ ہو، ان زیورات پر یا ان مستعمل اشیاء پر زکوٰۃ نہیں ہے. اور یہ میرا موقف ہے. اس موقف سے آپ کو اختلاف کا حق حاصل ہے. ادب اور شائستگی سے آپ اس کو اختلاف کو ظاہر کیجئے. مولانا فیضی سرفراز فیضی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی میں کوئی تاثر دینے کی کوشش، تاثر اصل میں کیا ہوتا ہے؟ الفاظ جو میں نے بیان کیے ہیں اس سے آپ کچھ چیز اخذ کر لیتے ہیں. اس سے ہو سکتا ہے آپ نے جو تاثر لیا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں نے بھی وہی تاثر لیا ہو. ان کا موقف بالکل مختلف ہو سکتا ہے، بلکہ انہوں نے میری ویڈیو سننے کے بعد وہ تاثر نہیں لیا بلکہ میرا شکریہ ادا کیا اور اپنے موقف پر انہوں نے نظر ثانی کری.
تو تاثر ایک الگ چیز ہے. جو آپ نے لیا ہے وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. اس کی کوئی اس میں جمود نہیں ہونا چاہیے کہ جناب میں نے یہ سمجھا ہے تو عاقل صاحب نے یہی کہا ہوگا اور عاقل صاحب غلط. ارے بھائی، عاقل صاحب کا موقف نہیں ہے یہ. عاقل صاحب نے تو صرف سعودی عرب کی جو لجنۃ الدائمہ والافتاء سعودی عرب کے کبار علماء ہیں ان کے فتوے کو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. آپ چاہیں تو قبول کر لیں، چاہیں تو نہ قبول کریں، لیکن ایک چیز ضرور میں یہاں کہوں گا، اور مجھے پلیز آپ اس بات کا جواب دیجیے گا. یہ سوال کرنے والا بھی جواب دے دے، اور آپ عام طور پر آپ جو لوگ ہیں وہ بھی مجھے جواب دیں اس موضوع پر کہ زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے، ان عورتوں کے زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے جو کہ زیر استعمال ہوتے ہیں. یہ آپ نے آپ کے علم میں یہ بات کیا میرے علاوہ کسی اور نے لائی ہے، یا اس موقف پر کسی اور نے آپ سے گفتگو کی ہے، یا اس مسئلے کو کسی اور نے اجاگر کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو پلیز بتائیے گا. اگر میں نے ہی کیا ہے اور یہ شرف مجھے ہی حاصل ہے تو پلیز اس بات کا ضرور اظہار کیجیے گا کہ عاقل صاحب آپ ہی کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ سونے کے وہ جو زیورات ہیں جو استعمال میں ہوتے ہیں عورتوں کی، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. اس سے پہلے تو ہم جانتے نہیں تھے. میں بھی صحیح بتا رہا ہوں، میں بھی دیا کرتا تھا. اور مجھے جب لجنۃ الدائمہ والافتاء کا فتویٰ نقل مجھے کسی نے بھیجا، بلکہ ہماری جماعت کے ایک بڑے عالم ہوا کرتے تھے، اب تو وہ انتقال ہو گیا ان کا، مولانا بنگالی کے نام سے مشہور تھے، حرم میں بیٹھتے تھے، وہ درس دیا کرتے تھے ڈاکٹر وسیع اللہ عباس سے پہلے. تو ان کا موقف یہ تھا. میں ان سے پوچھتا تھا تو وہ مجھے کہتے تھے دیوبندی ہو جا تو پھر دوبارہ سے. بہرحال اللہ رب العالمین ان کو غریق رحمت کرے اور ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. شیخ عزیر شمس تھے رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی اہل حدیث جماعت کے بڑے عالم، ان سے جو میں نے گفتگو کری انہوں نے بھی یہی کہا کہ عاقل نہیں. میری تحقیق یہ ہے کہ اس پر ان زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور وہی میری اس موقف کو جاننے کی وجہ بھی بنے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان